عمران خان کے خلاف جب ہر سازش ناکام ہو گئی اور عورت کارڈ تک بھی ناکام ہوا تو اس کے بعد عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کو استعمال کیا گیا اور مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی زندگی چھیننے کی کوشش بھی کی گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے پورے پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف اب نیا مذہب کارڈ استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر سیاست.pk کی ایک خبر چل رہی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ مردان میں توہین مذہب کے واقعے کے حوالے سے مخصوص صحافیوں کا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ مردان میں ہجوم کے ہاتھوں مقامی عالم دین کی موت کو عمران خان سے جوڑنے کی کوشش، لیکن منظر عام پر آنے والی ویڈیو نے حقیقت بے نقاب کر دی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس خبر کی تفصیلات بتانے جا رہے ہیں کہ جو خبر پچھلے 48 گھنٹے سے مسلسل پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان کے جلسے کے اندر ایک شخص نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ میں کسی بھی نبی سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، یا اس نے عمران خان کا رتبہ پیغمبر اکرم یا کسی اور نبی کے برابر کرنے کی کوشش ہے، اسی حوالے سے ملتی جلتی کوئی بات کی اور پھر ہجوم نے اس کو وہاں پر مار دیا۔ اب یہ خبر عمران خان کے جلسے کا نام لے کر پھیلائی جا رہی ہے، مگر یہ خبر فیک ہے، اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیک خبر کو عمران خان کے ساتھ جوڑنے والے صحافیوں کے مکروہ چہرے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ بڑے بڑے صحافی اس کے اندر انوالو تھے جنہوں نے اس واقعے کو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے سر توڑ محنت کرتے رہے، اور پھر ایک صحافی نے تو باقاعدہ طور پر اس پہ معافی بھی مانگی اور اس نے مانا کہ میں نے پہلے جو ٹویٹ کیے تھے وہ عمران خان کے خلاف تھے، لیکن اصل حقیقت اور ہے، اور عمران خان یا عمران خان کی پارٹی کا یا عمران خان کی پارٹی کے کسی بھی جلسے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کی تمام تر تفصیلات سامنے ہیں جو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمران خان کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنائے، اور عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کی عزت دنیا بھر میں اسی طرح بنانے میں کامیاب رہے جس طرح اپنی 3 سال کی حکومت کے دوران بنانے میں کامیاب رہا تھا۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز اسی طرح بر وقت موصول ہوتی رہے۔ ناظرین گرامی، اب پچھلے کافی گھنٹوں سے بلکہ 1-2 دن سے مسلسل یہ خبر چلائی جا رہی تھی کہ جی مردان کے اندر تو ایک شخص نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر موجود تھا، اس نے وہاں پر بہت زیادہ غلط باتیں کی، جس کے بعد اس کو مارا گیا، ڈنڈے مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور پھر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ سارا نظم آ رہا تھا اس کی انوالومنٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اب سیاست.pk جو پاکستان کا ایک بہت بڑا اور مشہور سوشل میڈیا ہاؤس ہے، اس نے اس کے فیک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے خبر نشر کی ہے، اور خبر نشر کرتے ہوئے اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گزشتہ روز مردان میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک عالم دین مولانا نگا گل نے کسی سے متعلق کہا کہ میں اس کی پیغمبروں کی طرح عزت کرتا ہوں۔ اس پر ہجوم مشتل ہو گیا اور اینٹیں مار کر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد نون لیگ کے حامیوں اور کچھ حمایتی صحافیوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور زبردستی ویڈیو کو عمران خان سے منسوب کرنے کی کوشش کی، مگر اصل حقیقت سامنے آ ہی گئی۔ سامنے آنے والی ویڈیو کے مطابق اس عالم دین نے کہا کہ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا اور نہ ہی کسی پیغمبر سے اس کا موازنہ کرتا ہوں، لیکن یہ شخص کسی طرح بھی پیغمبر سے کم قابل عزت نہیں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عالم دین سعید ناظم نامی شخص کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، جس پر وہ شخص اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عالم اس بات کے اوپر بالکل خاموش ہو جاتا ہے، مگر اس معاملے کو سبوخ سید نامی صحافی نے بڑا اچھالا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بات عمران خان سے متعلق کی گئی ہے۔ بعد میں سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کے بعد سبوخ سید نے وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا اور وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میرے پہلے تھریڈ میں 2 جگہ معلومات حقائق کے منافی تھی جس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک مولانا نگار نے پیغمبروں والی بات عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں کی تھی، اور دوسرا ان کا تعلق ماضی میں اشاعت التوحید و سنہ نامی تنظیم سے تھا، لیکن اب وہ ان سے وابستہ نہیں تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی اور سب سے بڑا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا ٹویٹ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن جب کچھ کام نہ کیا تو پہلے کی طرح مذہب کا جھوٹا سہارا لینا شروع کر دیا۔ بالکل ایسی ہی ایک کمپین چند ماہ پہلے چلائی گئی جس کے بعد 3 نومبر کا واقعہ پیش آیا۔ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے والوں کو یعنی کہ ان کی حقیقت دکھائی گئی۔ اب اس شخص کے یہ جو ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس نے یہ ٹویٹ کیا تھا، یعنی کہ جب آپ کی اسکرین کے اوپر اس کے ٹویٹس چل رہے ہیں اور اس ٹویٹس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے یعنی کہ آپ کسی کے انفرادی عمل کو کسی دوسرے شخص یا جماعت کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں کوئی شخص یا جماعت کسی پیغمبر کی توہین تو دوران کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسٹیج پر چڑھ کر اکثر اوقات جوش خطابت میں عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور سچ اور انصاف کے ساتھ قائم رکھے۔ پھر ایک اور ٹویٹ ہے اسی شخص کا، سبو
सबूक सैयद नामी का, कहता है मेरे पहले थ्रेड में 2 जगह मालूमात हकाइक के मुनाफी थी जिस पर मैं माजरत ख्वाह हूँ। एक, निगार ने पैगंबर वाली बात इमरान खान साहब के बारे में नहीं कही थी, और दूसरा, इनका ताल्लुक माजी में अशाद अल तौहीद वल सुन्ना नामी तंजीम से था, लेकिन अब वो उनसे वाबस्ता नहीं थे। इसी तरह एक और ट्वीट जो असफन यार का था, उसने लिखा तौहीन रिसालत की एक वीडियो गर्दिश करवाई जा रही है, लेकिन किसी वजह से खामखा इमरान खान का नाम इससे मंसूब किया गया है। मैंने इस वीडियो का पश्तो से तर्जुमा किया है ताकि आप इस झूठे फितने का शिकार ना हो, और याद रहे जो किसी के बारे में झूठी तौहीन रिसालत इजाद करता है वो खुद बेसिकली तौहीन रिसालत करता है। अब ज्यादा जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सबूक सैयद के पहले ट्वीट के अंदर, जिसमें उसने बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस भी लगाई थी, उसके अंदर उसने क्या कहा था ये सुनिए। उसने कहा था जी, मर्दान सवाल ढेर में तहरीक इंसाफ की यकजहती जलसे के दौरान 40 साल मौलाना निगार आलम ने कहा कि इमरान खान सच्चा आदमी है, मैं इसकी पैगंबर की तरह इज्जत करता हूँ। इश्तियाल फैला, पोले ईसाई उलमा से मुज़ाकरात शुरू हुए। इसी दौरान लोगों ने निगार को लातों मुक्कों और डंडों से मार मार कर हलाक कर दिया। ये सबूक सैयद का पहला ट्वीट है, जिसके बाद बड़ी तेजी से फैलाई गई ये बात कि जी ये तो इमरान खान के जलसे के अंदर सब कुछ हुआ और इमरान खान ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। मगर फिर हकीकत सामने आई है। अब ये हकीकत पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए और नून लीग के इन लिफाफी सहाफियों का मकरू चेहरा पूरे पाकिस्तान को दिखाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।